کا موضوع ہے ایک سوال کی شکل میں، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری وحی اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی۔ قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید حکمت کا فوارہ ہے، حکمت کا جھرنا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے چیتونی ہے، ان کے لیے سختی ہے، اور جو لوگ بھٹکے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن شریف ایک ایشورنس ہے، جو لوگ کو ڈاؤٹ ہے ان کے لیے ایشورنس ہے، اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لیے راحت ہے۔ یہ ساری خوبیاں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہیں پڑھے، قرآن مجید کو نہیں سمجھے، قرآن مجید پہ عمل نہ کرے۔ یہ ساری قرآن مجید کی خوبیاں ہم تبھی حاصل کر سکتے جب ہم قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ قرآن مجید سارے جہاں میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید وہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو لوگ بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہم مسلمان اور قرآن مجید کے درمیان جو بندھن ہے، جو رشتہ ہے، وہ کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن کے قریب آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کے زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، اس کے جینے کے سٹائل میں، اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کا دل ذرا بھی نہیں پگھلتا۔ افسوس کی بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کے قریب آتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں۔ اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے روکیں گے؟ اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ لفظ قرآن عربی لفظ قرأ یا اقرا سے آتا ہے، جس کے معنی ہے کہ پڑھو۔ آؤ
ہم آج جانچے کہ کیوں مسلمان قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتے. آؤ ہم سمجھے کہ ہم مسلمان کیوں بہانے بناتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنے کے. سب سے پہلا جو بہانہ ہے وہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے. یہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں 20% سے زیادہ مسلمان ہیں. ساری دنیا میں 125 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن لگ بھگ صرف 15% مسلمان عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے. اور عرب مسلمان کے علاوہ چند مسلمان عربی زبان جانتے ہیں. اس کے معنی 80% سے زیادہ مسلمان عربی زبان نہیں سمجھتے. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے، وہ کوئی بھی زبان نہیں جانتا. وہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان، اپنی ماں کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ گھر والوں سے گفتگو کر سکے. اس کے بعد وہ محلے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ محلے والے سے گفتگو کر سکے. پھر جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اسکول میں یا کالج میں، جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس زبان کو سیکھتا ہے. ہر انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے. کچھ انسان 4، کچھ انسان 5 زبان سمجھ سکتے ہیں. کچھ لنگوسٹ ہیں، کئی زبان بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. لیکن عام انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے اور جانتا ہے. کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم وہ زبان سمجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زبان میں آخری پیغام انسانیت کے لیے پیش کیے؟ کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم عربی زبان جانیں؟ اور عمر کبھی بھی کوئی بھی اچھے کام کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. میں آپ کو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر موریس بکیل کی. ڈاکٹر موریس بکیل ایک کرسچن تھے، عیسائی تھے. انہیں فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا ان دا فیلڈ آف میڈیسن، اور انہیں چنا گیا تھا کہ فرعون کی لاش جو بچ گئی تھی اور جو لوگ نے ڈھونڈا 19ویں صدی میں، اسے میوزیم میں رکھا گیا تھا ایجپٹ کے. تو ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا اس لاش کے اوپر تحقیق کرنے کو. اور موریس بکیل کیونکہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ جانتے تھے کہ بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، وہ فرعون دریا میں ڈوب جاتا ہے، یہ انہیں پتا تھا. لیکن جب ڈاکٹر موریس بکیل عرب ممالک کا دورہ کر رہے تھے، وہاں ایک عرب نے کہا کہ کچھ نئی بات نہیں کہ آپ نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ نکالا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، تاکہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک نشانی بنے. اور ڈاکٹر موریس بکیل حیران ہوئے کہ یہ کتاب جو 1400 سال پرانی ہے، اس میں کیسے لکھا گیا ہے کہ فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھا جائے گا. اسی لیے ڈاکٹر موریس بکیل نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی زبان سیکھی اور قرآن کا مطالعہ کیا
اس کے بعد ایک کتاب لکھی بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اور یہ کتاب کافی مشہور ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ میں نے مثال آپ کو دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان، ایک کرسچن، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں قرآن شریف کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم سب ڈاکٹر موریس بکیل کی طرح جذبہ نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا عبد المجید دریا آبادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک بہترین زبان ہے، ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک ہی آیت ایک انٹلیکچوئل، ایک ذہین آدمی کو متاثر کرتی ہے، اور وہی آیت ایک عام آدمی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ خوبی ہے قرآن مجید کی۔ اور کئی عربی الفاظ اس کے 50 سے زیادہ معنی ہوتے، ایک قرآن مجید کی آیت کے کئی معنی ہوتے، اسی لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب سب سے کٹھن کتاب ہے، سب سے مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی علماء نے، کئی مفسرین نے قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے کئی زبانوں میں کیا۔ جتنے میجر لینگویجز ہے، جتنے سب سے زیادہ بولی جانے والی دنیا کے زبانیں ہیں، اس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہمارا فرض ہے کہ کم از کم ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اس زبان میں پڑھیں جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے۔ اگر آپ کو اردو پہ مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے، اگر آپ کو کشمیری پہ مہارت ہے تو کشمیری میں پڑھیے، اگر آپ کو انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے، اگر آپ کو مراٹھی پہ مہارت ہے تو مراٹھی میں پڑھیے، لیکن کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھیے۔ ہم مسلمان اکثر بہانے بناتے ہیں کہ ہم بہت بزی ہیں، ہم بہت مصروف ہیں، ہم مصروف ہیں ہمارے تجارت میں، ہم مصروف ہیں پڑھائی میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہم مصروف ہیں کیونکہ ہم کام پہ جاتے ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ جو بھی وقت ہم اسکول میں لگاتے ہیں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں، ہم سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے ہیں۔ ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے پہلے کئی کتابیں ہم حفظ کر لیتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے؟ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، اس کا ترجمہ چند دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ترمذی کی کہ جو کوئی 3 دن سے کم وقت میں قرآن مجید پڑھتا ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتا۔ تو اگر آپ سکون سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کم از کم 7 دن میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ روز ایک جز، ایک پارہ پڑھیں گے تو 1 مہینے میں آپ قرآن مجید ختم کر سکیں گے۔ اور جو ڈگری آپ حاصل کرتے ہیں اسکول جا کے، کالجز اور یونیورسٹی جا کے، یہ ڈگری آپ کو اس دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہیں بھی پہنچا سکتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں
کئی ڈگری والے بے کام ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو آخرت میں ہی نہیں لیکن اس دنیا میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں جو تقوی رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے کہ اس قرآن مجید میں آپ کے لیے کئی فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور آپ کے ساتھ کشمیر میں اس کشمیر کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ سنا ہوتا ہے کہ کشمیر دھرتی کے اوپر ایک جنت جیسی چیز ہے۔ جو جنت اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں وہ تو کئی اچھی ہے، لیکن اگر اس دنیا میں آپ جنت دیکھنا چاہتے ہیں تو کشمیر کی سیر کرو، کشمیر کو دیکھو۔ تو آپ کا ایک قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور کشمیر کی سیر کرتے ہوئے اننت ناگ اسلام آباد بھی آتا ہے اور آپ کے ساتھ ایک ہفتے ساتھ میں گزارتا ہے، آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کا بہت قریب دوست ہے، ایک ہفتے آپ کے ساتھ رہتا ہے، پھر کشمیر گھومتا ہے، پھر واپس چلے جاتا ہے۔ وہ دوست اس کو فرینچ زبان پہ مہارت ہے، اردو زبان کچھ ٹوٹی پوٹی انداز سے آپ سے گفتگو کر لیتا ہے، لیکن اس کو مہارت ہے فرینچ میں۔ وہ جب اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے، فرانس سے ایک خط لکھتا ہے آپ کو، لیکن فرینچ میں لکھتا ہے۔ آپ جب خط کھولتے ہیں آپ کو فرینچ نہیں پتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جب آپ کا قریب دوست فرینچ میں خط لکھیں گا اور آپ کو اس کو پڑھنے نہیں آئے گا، آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی سے اس خط کا ترجمہ کریں گے، آپ ڈھونڈیں گے وہ شخص جو فرینچ جانتا ہے تاکہ وہ آپ کو اپنے دوست کا خط کا ترجمہ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب دوست نے آپ کو خط میں کیا لکھا۔ آپ کوئی بھی حالت میں اس خط کا ترجمہ کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ آپ کے دوست نے آپ کو کیا لکھا۔ کیا آپ کا فرض نہیں ہوتا کہ آپ جاننا چاہیں گے آپ کے خالق، آپ کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام قرآن مجید میں کیا لکھا ہے آپ کے لیے؟ آپ جب اپنے دوست کا خط ترجمہ کرنے کے لیے محنت کریں گے، کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ جانیں آپ کے خالق، آپ کے رب، آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا پیغام لکھا؟ ہمیں قرآن شریف کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے، آپ کو صرف ہدیہ پہ مارکیٹ میں جا کے لینا ہوگا۔ اور ساری جتنی اہم زبان ہیں ساری دنیا میں، الحمدللہ ان زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے وہ زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے۔ اور اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہمارا وہم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، الف لام را، یہ کتاب نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں،
آیت نمبر 52 میں کہ یہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے، اور ان کے لیے جو سمجھتے ہیں، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اور سمجھنے والے اللہ کے کلام کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہو چکا تھا، اور یہ سارے انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تاکہ لوگ سمجھ سکے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے ہدایت نہیں، سارے انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں چیپٹر نمبر 39 سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب تاکہ وہ ہدایت دے انسانوں کو۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان یا عربوں کو ہدایت دے، سارے انسانیت کو ہدایت دے۔ اور ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف ایک رحمت ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تم کو بھیجا ایک پیغمبر ساری انسانیت کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ لیکن اکثر لوگ اب بھی نہیں جانتے۔ ہمیں قرآن مجید کے ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی۔